بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سی این این ٹاپ نیوز. سی این این ٹاپ نیوز میں سب سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا کو گنڈا پور کا استعفی موصول، فوری منظوری سے معذرت. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو آج علی مین گنڈا پور کا استعفی موصول ہو گیا ہے اور نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر کو ہوگا. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 13 اکتوبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا، جس میں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ مصنوعی ذہانت ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف مصنوعی ذہانت کے فروغ سے متعلق ایک اہم اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو تیز کرنے اور ڈیجیٹل معیشت کے دائرہ کار کو وسعت دینے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. اور اس کے علاوہ مذہبی جماعت کا احتجاج، لاہور اسلام آباد کے تمام داخلی راستے بند، شہری پریشان. مذہبی جماعت کے احتجاج پر لاہور اسلام آباد کے تمام داخلی راستے دوسرے روز بھی بند ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئے ہیں. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب، پی ٹی آئی اراکین حمایت کے لیے جے یو آئی کے مرکز پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے چناؤ کے لیے پی ٹی آئی نے حمایت کے لیے جمعیت علماء اسلام سے رابطہ کر لیا. پاکستان تحریک انصاف کا وفد وزیر اعلیٰ کے انتخاب اور تعاون کے لیے جے یو آئی مرکز پہنچا. پی ٹی آئی کے وفد میں جنید اکبر، عرفان سلیم اور دیگر رہنما بھی شامل تھے. اور اس کے علاوہ سعودی سرمایہ کاری پنجاب میں ترقی کا نیا دور لائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ خادم الحرمین شریفین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت پر لے جائیں گے. سعودی سرمایہ کاری پنجاب میں ترقی کا نیا دور لائے گی اور پاکستان سعودی مشترکہ بزنس کونسل کے وفد کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور خواجہ آصف نے کہا کہ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے. افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکی. اور ڈی آئی خان پولیس ٹریننگ اسکول پر حملہ، 5 دہشت گرد ہلاک، 6 اہلکار اور امام مسجد شہید. پاک فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب بھارتی پراکسی گروپ فطرت الخواری سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے ضلع میں پولیس ٹریننگ اسکول پر بزدلانہ حملہ کیا. دہشت گردوں نے اسکول کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم وہاں موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بہادر اہلکاروں نے ان ناپاک عزائم کو بروقت ناکام بنا دیا. اور جنید اکبر نے کہا کہ سہیل افریدی پر پارٹی نے اعتماد کیا ہے. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا سہیل افریدی پر پارٹی نے اعتماد کیا، پارٹی اسے کامیاب بنائے گی. سابقہ فاٹا سے چیف منسٹر کو لانے کا مقصد قبائلی عوام کی محرومیوں کو دور کرنا ہے. اور اس کے علاوہ غزہ جنگ بندی کے اگلے روز اسرائیل کی لبنان پر متعدد فضائی حملے. غزہ جنگ بندی کے نفاذ کے اگلے روز اسرائیل نے ہفتے کی صبح لبنان کے جنوبی ضلع سیدہ میں متعدد فضائی حملے کیے. اور اس کے علاوہ ٹرمپ کا چین پر 100% اضافی ٹیرف، عالمی منڈیوں میں شدید مندی کا رجحان. چین پر 100% اضافی امریکی ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد عالمی منڈیوں میں شدید مندی دیکھی جا رہی ہے. بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر چین کے خلاف سخت تجارتی اقدام کرتے ہوئے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے عالمی معیشت میں غیر یقینی کی نئی لہر دوڑ چکی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دے. اللہ حافظ.